بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور وزڈم، یہ ہے یاسر اقبال۔ دوستوں، سلطان معز الدین ابو مظفر المعروف شہاب الدین غوری 1149 میں غور اس وقت خراسان کا جو شہر تھا اس میں پیدا ہوئے۔ اس کے بڑے بھائی کا نام سلطان غیاث الدین محمد بن سام تھا، جو شہاب الدین غوری کی زندگی میں ریاست غور کا حکمران رہا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین غوری کو ہندوستان کا حکمران مقرر کیا۔ سلطان معز الدین، جنہیں شہاب الدین غوری بھی کہا جاتا ہے، سلطان شہاب الدین غوری نے غزنی، ہرات، بلخ اور ارد گرد کے علاقوں پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور 571 ہجری میں ملتان کو کرامتیوں کے تسلط سے آزاد کروایا۔ پھر غزوں کی بغاوت کو کچلنے کے بعد 574 ہجری میں اوچ اور ملتان کے راستے نہروالا پر حملہ کیا، مگر بھیم دیو کے بھاری لشکر کے ہاتھوں شکست کھائی اور واپس افغانستان لوٹ گیا۔ 575 ہجری میں اس نے لاہور پر یلغار کی۔ غزنوی حکمران خسرو ملک نے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے بیٹے اور 22 خوبصورت ہاتھی اس کو دیے اور امان پائی۔ وہ کثیر مال و غنیمت کے ساتھ واپس گیا، لیکن اگلے سال 580 ہجری میں پھر لاہور آیا تو سیالکوٹ پر عز الدین حسین بن خرمیل کو والی بنایا۔ اس کے واپس جانے کے بعد خسرو ملک نے سیالکوٹ پر یلغار کی، لیکن نامراد واپس لوٹا۔ اس پر سلطان معز الدین سام نے 582 ہجری میں خسرو ملک کی بدعہدی کی وجہ سے لاہور پر حملہ کیا اور خسرو ملک کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے خسرو ملک کو اپنے بھائی غیاث الدین کے پاس فیروزہ کو بھیج دیا۔ 587 میں دونوں باپ بیٹے کو دوران قید قتل کر دیا گیا۔ اس طرح غزنوی حکمرانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلطان معز الدین سام سر ہند کی جانب بڑھا اور اس نے عبدالسلام تولکی کو سر ہند کا حاکم بنایا، اور خود واپس جا ہی رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ پرتھوی راج چوہان، جو کہ حاکم دہلی اور اجمیر تھا، اس نے سلطان کا رستہ روک لیا ہے، جس پر دونوں طرف سے زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس خوفناک جنگ میں کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ جنگ نے جب زور پکڑا تو شہاب الدین غوری نے نیزہ مار کر پرتھوی راج کے بھائی کھانڈے رائے کو شدید زخمی کر دیا، لیکن کھانڈے رائے نے جوابی وار کر کے سلطان کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ قریب تھا کہ سلطان گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو جاتا۔ ایک خلجی سپاہی اچک راس کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھا، جسے کمال بہادری سے میدان جنگ سے نکال باہر لے گیا۔ سلطان کا لشکر اس کے زخمی ہونے کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہو کر غور کی طرف بھاگ گیا۔ پرتھوی راج سر ہند کی طرف بڑھا اور اس نے قلعہ 13 ماہ کی جاں فشانی کے بعد مسلمانوں کا قلعہ سر ہند واپس لے لیا۔ غور واپسی پر سلطان معز الدین سام بہت مغموم رہا۔ اس دوران اس نے اپنے اوپر کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کو حرام کیے رکھا۔ اس نے ان غوری سرداروں سے بات چیت بھی بند کر دی تھی جو پرتھوی راج چوہان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ 1193 عیسوی میں اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی راہ لی۔ اس کے لشکر کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ پرتھوی راج نے ایک مرتبہ پھر ترائن کے میدان میں ڈیرے ڈالے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اس دفعہ غوری نے جنگ کی حکمت عملی تبدیل کی اور بجائے ٹک کر لڑنے کے مسلمان کو حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ ٹولیاں ہندوؤں پر حملہ کرتے اور غائب ہو جاتے۔ یوں دن بھر یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ جب دیکھا دشمن تھک ہار چکا ہے تو ایک زبردست ہلہ بول دیا، جس سے پرتھوی راج کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ پرتھوی راج ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھا اور فرار ہونے لگا، لیکن دریائے سرستی پر پہنچا اور پکڑا گیا اور موقع پر ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کا دوسرا بھائی کھانڈے رائے میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد اجمیر کے تمام علاقے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ فتح کے بعد اس نے اپنے قابل بھروسہ، دور اندیش اور بہادر غلام قطب الدین ایبک، جو کہ بعد میں ہندوستان کے سلطان بھی بنے، کوہرام کے قلعے میں بٹھا کر غور واپس چلا گیا۔ سلطان شہاب الدین کے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین محمد سام نے 11 فروری 1203 میں ہرات کے مقام پر وفات پائی۔ سلطان شہاب الدین غوری محمد سام خراسان سے
بعد غیث کے راستے ہرات پہنچا اور بھائی کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ پھر اس نے افغانستان کے علاقے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں میں تقسیم کیے اور خود غزنی لوٹ آیا۔ اس نے 601 ہجری میں خوارزم شاہ پر حملہ کیا، جس نے سخت جنگ کے بعد شکست کھائی۔ ادھر خوارزم شاہ کی فوج پسپا ہوتے ہوئے کراسو نہر کے کنارے پر اس کے خلاف ڈٹ گئی۔ شہاب الدین کی فوج تعداد میں کم اور سامان رست سے بالکل عاری تھی۔ اس کی فوج تعداد میں کم اور تھکی ہاری تھی۔ ایسے میں رات ہو گئی اور سلطان راتوں رات چپکے سے اپنے 5000 سواروں کے ہمراہ دریائے جیوں کے کنارے کنارے بلخ کو واپس لوٹا۔ وہ اپنے سواروں کے ہمراہ جزواں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی دوران دشمن سر پر پہنچ گیا۔ غوری ان مشکل اور کٹن حالات میں بھی جم کر لڑا اور دشمن پر اپنی کمزوری ظاہر نہ ہونے دی۔ جب وہ دشمن کے گھیرے میں آیا تو اس نے ایک ترکی غلام اور بے جوکی سلطان کے ساتھ سوار ہو گیا اور گھوڑے کو اور خان کے قلعے میں پہنچا دیا۔ دوسرے روز ملک عثمان سمرقندی افراسیابی سرداروں نے صلح کروا دی اور قرہ خطائی کافر واپس چلے گئے۔ اس دوران وہ غزنی واپس لوٹ گیا اور حکم دیا کہ 3 سال تک ترکمستان پر یلغار کی مسلسل تیاری کی جائے۔ سلطان محمود غزنوی 1206 عیسوی بمطابق 602 ہجری ہندوستان میں جہلم، سوباوا اور کوستان نمک کے گکڑوں اور کھوکھروں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ہندوستان پہنچا۔ وہ بغاوت کچلنے کے بعد واپس غزنی جا رہا تھا کہ جہلم میں ایک فدائی نے اس کے خیمے میں اس وقت حملہ کر دیا جب وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا۔ وہ سلطان کے جسم پر خنجر کے 22 وار کیے گئے اور اس نے موقع ہی پر شہادت پائی۔ یہ تھی سلطان شہاب الدین غوری کی کہانی۔ پھر حاضر ہوں گے خاندان غوری کے ایک نئے حکمران کے ساتھ۔ ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔